میرے پیارے طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ میں سورۃ البقرہ کی فضیلت آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی۔ سورۃ البقرہ مدینے میں نازل ہوا اور اس میں 280 پر 6 آیات ہیں۔ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اس صورت میں اصل خطاب یہودیوں سے ہے کہ اے یہودیوں، قرآن پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ مگر یہودی ایمان نہیں لائے۔ چال بازی، مکاری، دھوکے دہی، وعدہ خلافی، دنیا پرستی اور نافرمانی کا ثبوت دیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم یہودیوں کے عادات و اطوار، یہودیوں کے چال و چلن اختیار نہ کرو ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ اور آل عمران اپنے پڑھنے والوں پر قیامت کے دن سایہ کریں گی۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا اور سورج ہمارے سر کے قریب ہوگا اور دھوپ سے لوگ جل رہے ہوں گے۔ ایسی حالات میں یہ قرآن کی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران آ کے سائبانوں کی طرح ہمیں سایہ کریں گی۔ الحمدللہ۔ میرے پیاری طالبات، ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، یہ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے والوں کے لیے ہی قیامت کے دن یہ 2 صورتیں سائبانوں کی طرح آئیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا سیکھنا اور پڑھنا باعث برکت ہے اور چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یعنی قیامت کے دن جب اس کے پڑھنے والے کو بلند درجات ملیں گے اور بڑے بڑے انعام ملیں گے تو نہ پڑھنے والا کہے گا، ہائے افسوس، میں نے اس کو کیوں نہ پڑھا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتا تو میں بھی اجر و ثواب حاصل کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ قرآن کی کوہان اور اس کی بلندی ہے۔ اس کی ایک ایک آیات کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے تھے، اور اس میں آیت الکرسی بھی ہے جو عرش کے نیچے سے نازل ہوئی ہے۔ تمام باتیں ہمیں تفسیر ابن کثیر سے پتہ چلتا ہے۔ مسند احمد، ترمذی اور نسائی میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اور اگر گھر میں شیطان یا جن کا اثر ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گا۔ ایک وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کے سردار بنانا تھا تو کسے بنائیں؟ تو اس وقت ان تمام لوگوں میں سے ایک شخص کو سورۃ البقرہ یاد تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو لشکر کا سردار بنا دیا تھا۔ الحمدللہ۔ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں گائے سے متعلق ایک معجزہ کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بنی اسرائیل قتل کیا گیا اور پتہ نہیں لگا کہ قاتل کون ہے۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ لوگ ایک گائے ذبح کریں اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اس میت پر ماریں تو مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گا اور یہ بتائے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ اس واقعے سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ حروفوں کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔ ان کے معنی کے بارے میں کوئی مسند روایت نہیں ہے، لہٰذا یہ متشابہات میں سے ہے۔ اس کا معنی صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ ہاں، ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمائی ہے کہ جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا
اسے اس کے بدلے 1 نیکی ملے گی اور 1 نیکی کا اجر 10 گناہ ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف، لام 1 حرف اور میم 1 حرف ہے۔ یہ بات ہمیں جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2910 سے معلوم ہوتی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں، یہ ہدایت دینے والی ہے متقی لوگوں کو، خدا سے ڈرنے والوں کو۔ ویسے ہی یہ کتاب تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن سارے لوگ اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے۔ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہی، متقی لوگ ہی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جس کے دل میں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں، اس کے اندر ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا، تو اسے ہدایت کہاں سے اور کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے؟ دنیا میں تو بہت سارے لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے والے ہی مشرک ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہی کافر ہیں، قرآن پڑھنے والے ہی دوسروں کے پاس جا کر ماتھا ٹیکتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس قرآن کو خوف الہی کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں گے تو ہم گمراہی سے بچ سکیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ میرے پیارے طالبات، غیب کی تعلقات ایمانیت سے ہے۔ غیب کا معنی آتا ہے انسان اپنی پوری زندگی میں حواس خمسہ کو استعمال کرنے کے باوجود بھی جو چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا، نہیں پہچان سکتا، اس کو ہی غیب کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات، جنت، دوزخ، ملائکہ، قبر کا عذاب، حشر کا میدان وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں غیب میں آ جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزوں پر ایمان لانے والے اور نماز کو قائم رکھنے والے اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی جو صدقات اللہ تعالیٰ واجب کر دیا ہے ان میں خرچ کرتے ہیں، اور ماں باپ پر اور اہل و عیال پر صحیح طریقے سے خرچ کرنا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، باعث اجر و ثواب ملتا ہے۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا ہے، پہلے کے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اس کے تعلقات سے کہا جا رہا ہے، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کے طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ ان 5 آیاتوں میں اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے، جو ایمان لانے کے بعد تقوی و عمل و عقیدہ صحیح کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ لوگ زبان سے اظہار ایمان کو کافی نہیں سمجھتے۔ کامیابی سے مراد آخرت میں رضائے الہی، اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کے اور اس کے رحمت و مغفرت کو حاصل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی خوشحالی اور سعادت کامرانی مل جائے گی تو سبحان اللہ، ورنہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا تذکرہ فرما رہا ہے جو صرف کافر ہی نہیں بلکہ اس کا کفر و عناد اس انتہائی تک پہنچا ہوا ہے جس کے بعد اس سے خیر اور قبول اسلام کا ذریعہ ہی نہیں ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ اے میرے طالبات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، اور اسی حساب سے آپ کوشش فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کی نصیب ہی میں نہیں ہے۔ یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، جیسے وہ لوگ ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ،
ورنہ آپ کی دعوت و تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پورا عرب اسلام کے سائے میں آ گیا۔ الحمدللہ۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ ان کے عدم ایمان کی وجہ سے بیان کی گئی ہے، کیونکہ وہ کفر و معصیت یعنی گناہوں کے مسلسل کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں سے قبول حق کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں، اور ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہیں، تو اب وہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟ ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے۔ حدیث میں آتا ہے، مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ یعنی کالا نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ پھیل کر اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ سورۃ المطففین آیت نمبر 14 میں فرمایا، یعنی ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3334۔ اسی کیفیت کو قرآن نے ختم مہر لگانے سے تعمیر فرمایا ہے، جو ان کی مسلسل بدعمالیوں کی وجہ سے ہیں۔ اے اللہ، گناہوں سے بچتے ہوئے تیرے نازل کردہ کتاب کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی طاقت و قوت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ پہلے کے 5 آیاتوں میں متقی لوگوں کے بارے میں، اس کے بعد 6-7 میں اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں ذکر کیا۔ آج جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ تیسرا گروہ منافقین کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہاں سے تیسرے گروہ منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے، مگر وہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اور نہ اہل ایمان کو وہ لوگ فریب میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کی فریب کاریوں سے آگاہ فرما دیتا تھا۔ اس طرح اس فریب کاری کا سارا نقصان خود انہی لوگوں کو پہنچتا ہے۔ وہ لوگ اپنی آخرت کو برباد کر لی اور دنیا میں بھی وہ رسوا ہو گئے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکے دے رہے ہیں، مگر وہ لوگ سمجھتے نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے انہی بیماری میں مزید بڑھا دیا۔ کون سی بیماری کو بڑھا دیا؟ کفر اور نفاق کی بیماری ہے، جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو وہ بیماری بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ وہ لوگ جھوٹ بولنا منافقین کی علامت میں سے ہیں۔
اس جھوٹ سے وہ لوگ اجتناب کرنا ضروری ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا مت کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں۔ کفر اور معصیت یعنی گناہوں سے زمین میں فساد پھیلاتا ہے اور اطاعت الہی سے امن و سکون ملتا ہے۔ ہر دور کے منافقین فساد کو پھیلاتے رہتے ہیں، اشاعت و منکرات کی کرتے ہیں اور پامال حدود الہی کو کرتے ہیں، اور سمجھتے یا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اصلاح و ترقی کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ منافقوں کا طریقہ: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگ صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بے وقوف لائے ہیں۔ ان منافقین نے ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بے وقوف کہا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی کسی بھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹا، اور آج کے منافقین یہ باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دولت ایمان ہی سے محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جدید یعنی نئے و قدیم اور پرانے دونوں منافقین کی تردید فرمائی۔ کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیاوی مفادات کو قربان کر دینا بے وقوفی نہیں، عین عقل مندی اور سعادت ہے۔ الحمدللہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسی سعادت مندی کا ثبوت مہیا کیا ہے، اسی لیے وہ پکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوٹی ہیں۔ اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح ایمان لائیں گے، وہی کامیاب ہوں گے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ اب تو ظاہری بات یہ ہے کہ فوری فائدے کے لیے دیر سے ملنے والے فائدے کو نظر انداز کر دینا اور آخرت کی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی فانی زندگی یعنی ختم ہو جانے والی زندگی کو زیادہ ترجیح دینا اور اللہ کے بجائے لوگوں سے ڈرنا، یہ سب صفات ان منافقین کے اندر پائے جاتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب منافقین ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اذا خلوا الی شیاطینہم، شیاطین سے مراد یہاں پہ سرداران قریش و یہود ہیں۔ یہ لوگ اسلام کے بڑے دشمن ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، لوگ منافقین کے سردار بھی ہیں۔ آج کے درس میں اللہ رب العالمین منافقین کے بارے میں سمجھایا ہے۔ اے اللہ ہمیں نفاق کی نشانیوں سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو متقی بنانے کی طاقت و قوت ہمیں نصیب عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ منافقین جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، اور جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، اپنے بڑوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ صرف مذاق کر رہے ہیں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ اللہ کب ان کے ساتھ مذاق کرنے والا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کریں گا۔
اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، پس نہ تو ان کے تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کر یعنی کپڑے پہن کر یہی گھاٹے والی تجارت کی، لیکن یہ گھاٹا یعنی یہ نقصان آخرت کا نقصان ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ دنیا ہی میں انہیں اس گھاٹے کا علم ہو جائے، اس نقصان کے بارے میں انہیں علم ہو جائے، بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے تھے اس پر وہ بڑے خوش ہوتے اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کو بے عقل سمجھتے ہیں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھی کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن پھر جلدی ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید فائدہ اور نقصان دو چیزیں ان پر واضح ہو گئی، کھول کھول کر بتا دیا گیا ہے، فائدے والی چیزیں اور نقصان دہ چیزیں۔ وہ روشنی بجھ گئی اور وہ حسب ثابت تاریکیوں میں گر گیا۔ یہی حال منافقین کا تھا، پہلے وہ شرک کی تاریکیوں میں تھے، اندھیروں میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام اور خیر و شر سے پہچان گئے، پھر وہ دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے۔ منافقین قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کو سنتے بھی ہیں اور قرآن کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، پھر وہ سمجھتے نہیں، بہروں کی طرح، گونگوں کی طرح، اندھوں کی طرح اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ قرآن کو پڑھنے والے شرک کرتے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے کفر کرتے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے اپنی نفسی خواہشات پر چلتے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے اپنی راضی کردہ زندگی گزارتے ہیں، حالانکہ قرآن کو پڑھنے والے اپنی راضی کردہ زندگی نہیں، اللہ کی راضی کردہ زندگی گزارنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنے نفس پر قدم ڈالیں، اپنی مرضی نہیں، اللہ کے احکامات پر ہم چلنا ہے، اپنے رسم و ریت پر نہیں، اللہ تعالیٰ کے رسم و ریت پر چلنا چاہیے۔ اللہ کے پسندیدہ طور پر اللہ کے احکامات پر ہم نہیں چلیں گے تو ہم بھی ان منافقین کے گروہ میں رہ جائیں گے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، ہم بہرے گونگے اندھے نہیں بنیں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے جد و جہد کریں، اپنی خواہشات کو نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کردہ زندگی ہم گزارنا چاہیے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت
واللہ محیط بالکافرین۔ موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۔ اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے طالبات، پہلے متقیوں کا بیان ہوا، پھر کافروں کا بیان ہوا، اب منافقین کا بیان ہو رہا ہے۔ منافقین وہ ہیں جو کفر کو چھپائے اور ایمان کو ظاہر کرے، جو بھلائی کو ظاہر کرے اور برائی کو چھپائے۔ مکے میں مخلصین تھے اور مدینے میں مخلصین کے ساتھ منافقین بھی مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ منافقین میں 3 قسم کے منافقین ہیں۔ ایک قسم کے منافقین وہ ہیں جو قطعاً اسلام کے منکر تھے اور محض فتنہ برپا کرنے کے لیے اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ دوسرے قسم کے منافقین جو ہیں دنیاوی فائدہ چاہتے تھے۔ تیسرے قسم کے منافقین ایسے تھے جو اسلام کو حق سمجھتے تھے مگر جاہلیت کے رسم و رواج طور طریقے کو چھوڑنے اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ اس آیت میں تیسرے قسم کے منافقین کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے سامنے کبھی حق واضح ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار اس کی بابت وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ ہاں کہ نہ، یہ سچ کہ غلط، ایسے شک میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بس ان کے دل شک و شبہ میں اس بارش کی طرح ہیں، اندھیروں میں، یعنی اندھیرے کا معنی شکوک، کفر اور نفاق میں اترتی ہے۔ گرج چمک سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ لیکن یہ تدبیریں یعنی پلانس اور یہ خوف، یہ دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گا، کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے۔ کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہے تو حق کی طرف جھک جاتے ہیں، لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر حیران و سرگردان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ منافقین کا گروہ آخری وقت تک شک و شبہ کی شکار میں حق سے محروم رہ جاتا ہے۔ میرے پیارے طالبات، یہ اللہ کا کلام ہے، ہمارے پاس آ چکا۔ ہم اس کلام کو پڑھ بھی رہے ہیں اور اس کے معنی کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے صحیح سمجھنے کی توفیق ہمیں عطا کر۔ اے اللہ، جو بھی پڑھتے ہیں اے اللہ، بہرے گونگے اندھے کی طرح نہیں، اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی طاقت و قوت عطا فرما۔ میری پیاری طالبات، دعا مانگنا ہی نہیں، اس پر مکمل کوشش کرنا چاہیے، جد و جہد کرنا چاہیے، اللہ کا تقوی دل میں بھر لینا چاہیے، ورنہ ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے، ورنہ ہم منافقین کی گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ اے اللہ، ہمیں صحیح دین پر صحیح سمجھ عطا کر، اے اللہ صحیح راستے پہ چلا، اے میرے مالک، اللہ تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔